نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا، لیکن عدنان عادل صاحب یہ ABCD کون ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز اے پارٹی سے تو آصف زرداری ہے، بی سے بلاول بھٹو ہے، اب آپ سی سے کوئی اور ڈھونڈ لیں. آپ کا امیجینیشن ہے. یہ تو سیاستدان جو ہیں ان کے حالات جیسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ارادے بلند ہونے چاہیے، بیانات اونچے اونچے دینے چاہیے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہوتا تو وہی ہے کہ جو کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اپنے ورکرز کا مورال بلند کرنا ہوتا ہے، اپنے ووٹرز کو ایک میسیج دینا ہوتا ہے، اس میں ایک جذبہ بھرنا ہوتا ہے، جوش بھرنا ہوتا ہے. تو سیاستدانوں کی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، ان کے ایکشنز کو دیکھنا چاہیے. میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے PTI سے بھی رابطے رکھے ہوئے ہیں. PTI کے ساتھ بھی ان کی بات چیت جو ہے وہ 2 لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ PTI سے رابطے میں ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں. PTI کا 2 بڑے مفادات ہیں، ایک یہ کہ سندھ کی حکومت ان کو ملے آئندہ سیٹ اپ میں، دوسرے یہ کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ نون لیگ کی اگر بنے تو ایسی مخلوط حکومت بنے جس میں ان پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو، وہ آزاد نہ ہو، تاکہ وہ ان کو ڈکٹیٹ نہ کر سکیں. یہ یکدم انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا؟ کیا ان کی ڈیمانڈز مانی گئی کہ ہیں؟ وہ پریشر بڑھا رہے تھے نون لیگ پہ، نون لیگ کی طرف سے کچھ پیغام رسانی ہوئی تو اب وہ بات اس پریشر کو کم کر رہے ہیں. پھر اگر معاملات کسی رکاوٹ کا شکار ہو گئے تو پھر اس کو وہ ہائپ کو تیز کر دیں گے. اس کا مطلب ہے قبولیت ہو گئی ہے. سیاست جو ہے نا وہ اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، بس یہ پاور پالیٹکس ہے، اقتدار اور کرسی کی لڑائی ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی نظریہ ہے، صرف مفادات ہیں. اس کے لیے پاور پالیٹکس کا جوڑ توڑ ہوتا رہتا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے اور ان کی پارٹی کی طرف کی کوشش ہے کہ PTI کو 60 سیٹوں تک محدود کیا جائے گا. کہ اس طرح الیکشن ہوں کہ PTI جو ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کا جلسہ نہیں ہو سکتا. اسد کیسر گرفتار، فواد چودھری جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے جلسہ نہیں کروا رہے تھے، ایکٹیو نہیں تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ سب سے پہلے وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے. تو مانسہرہ میں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس کے باوجود پولیس نے سارا ان کا سامان اٹھا لیا، ان کا جلسہ نہیں ہونے دیا. لاہور کے قریب ایڈوکیٹ ہیں پاہڑ صاحب، انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو نہیں کرنے دیا گیا. تو ایک پریشر مینٹین کیا جا رہا ہے PTI پہ کہ وہ الیکشن جو قریب آتے جائیں اس کی صلاحیت کو، اس کو محدود کیا جائے، کیونکہ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ PTI بہت زیادہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. یہی پریشانی جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہے، نون لیگ کو بھی ہے کہ کس طرح PTI کو محدود کیا جائے کہ وہ ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پر تو بنے. جیسے کہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہر جماعت کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اصولی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان بھی بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے. لیکن ان سب کی کوشش یہ ہے کہ PTI کو ایسے 60 سیٹوں تک محدود کیا جائے، 50-60 سیٹوں تک، کہ وہ اپوزیشن کے طور پہ تو رول پلے کرے لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو. لیکن اندرون خانہ پیپلز پارٹی کی یہ بھی کوشش ہے کہ اگر ہم اتنی سیٹیں جیت جاتے ہیں 60-70 سندھ کے علاوہ بھی، تو پھر شاید وہ PTI سے کہیں کہ آپ ہمارے وزیر اعظم کو سپورٹ کریں بغض نواز شریف میں، تو ہمارے ساتھ کولیشن بنا لیں. تو PTI نے اپنے پیپلز پارٹی نے اپنے سب دروازے کھلے رکھے ہوئے. اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی لہر تو ممکنات میں شامل ہے التوا. دیکھیں خیبر پختونخوا کا تو مجھے ڈر ہے، کیونکہ پاکستان میں اس سال اب تک 800 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، اور 8 سال میں سب سے زیادہ اس وقت جو شہادتیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کی ہیں وہ اس سال میں ہوئی ہیں. اور یہ جو میاں والی کا حملہ ہے یہ تو بالکل قریب ہے خیبر پختونخوا کے جنوبی حصے سے، اور بہت سینسٹیو ہے کہ ایئر بیس بھی تھی اور وہاں ہمارے چشمہ ہے جہاں نیوکلیئر پلانٹس ہیں، تو بہت ہی سینسٹیو جگہ تھی. تحریک جہاد پاکستان جو TTP کا ایک آف شوٹ ہے اس نے ذمہ داری قبول کی. تو یہ معاملہ تو بہت ہی سنگین ہے. اور خیبر پختونخوا اب تک جتنے حملے ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے، ان کا 80% سے زیادہ یا بلوچستان میں ہوئے ہیں یا خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. تو اگر بدامنی اتنی ہوتی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید باقی ملک میں الیکشن ہو جائیں اور خیبر پختونخوا میں اس وجہ سے نہ ہو سکے. اسپیسیفکلی سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل. اور اس میں دیکھیں افغانستان حکومت جو ہے اس کا رویہ بالکل تعاون پہ مبنی نہیں ہے. وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے ساتھ مل کے آزادی کی جنگ لڑی تھی امریکہ اور نیٹو کے خلاف، اب ہم کیسے ان کے خلاف ایکشن لیں. پھر ان کو ری لوکیٹ کرنے کی بات ہوئی تھی کہ پاکستانی سرحد سے دور لے جایا جائے گا، لیکن وہاں پہ جو 20-30 ہزار TTP کے لوگ ہیں
وہ ری گروپ ہو گئے، جو جیلوں میں تھے وہ چھٹ گئے، اشرف غنی کے دور میں جیلوں میں تھے، ہم تو ان کو الزام دیتے تھے کہ یہ اسپانسر کر رہے ہیں، لیکن ان کے دور میں کم تھا، اور ڈرون سٹرائکس امریکہ کر دیتا تھا تو اس سے معاملہ کنٹرول میں تھا، ہم اس کے بڑے خلاف تھے۔ اب ڈرون سٹرائکس نہیں ہو رہی، وہ جیلوں سے بھی نکل گئے، ان کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ تھا جو امریکی وہاں سے جاتے ہوئے چھوڑ گئے، اس کو ڈی کمیشن نہیں کر کے گئے، وہ ہمیں بیچ دیتے، کوئی اور نیگوشیٹ کر لیتے، لیکن وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں لگ گیا جو ہماری ریاست کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے، جس سے جو ہمیں درپیش ہے، اور یہ اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں طالبان، جیسے افغانستان میں بنائی ہے۔ یہ چاہتے ہیں پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور مالاکنڈ میں اپنی ریاست قائم کریں، اس کے بعد اس کو توسیع دے کے پورے کے پی اور پاکستان تک پھیلائیں، اور ان کے جو نظریاتی روٹس ہیں وہ ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا سنگین ہے کہ شاید کے پی میں تو مجھے بہت زیادہ ڈر ہے کہ الیکشن کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، اور پورے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔